یہ 7 عام سی خواتین کی کہانی ہے جن کا کوئی بزنس پس منظر نہیں تھا اور کوئی قابل ذکر تعلیمی قابلیت بھی نہیں تھی۔ صرف 80 روپے سرمایہ کے ساتھ وہ 1600 کروڑ مالیت کی کاروباری سلطنت بنانے میں کامیاب رہی، جو کہ تقریباً 70 برانچوں اور 42,000 سے زیادہ ملازمین پر مشتمل ہے۔ وہ لیجنڈ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شری مہیلا گریہا ادیوگ لجت پاپٹ ہے۔ اس گھریلو کمپنی کے کاروباری فلسفے کی کسی نہ کسی طرح اسٹاربکس یا ایپل جیسی غیر معمولی کمپنیوں سے بہت قریبی مشابہت لگتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پاپڑ بنانے والی کمپنی میں ایسی کیا خاص بات ہے اور یہ 62 سال سے زیادہ عرصے تک کیسے چل رہی ہے، اور یہ 7 خواتین کس طرح کاروباری سلطنت بنانے میں کامیاب ہوئی؟ ان سوالات کے جواب لجت پاپٹ کی ناقابل یقین تاریخ میں موجود ہیں۔ یہ کہانی جو 1950 کی دہائی کے آخر میں ہندوستان سے شروع ہوئی، جب ہندوستان کافی پسماندہ ملک تھا۔ اس دور میں تعلیم کو تو چھوڑا، لٹریسی بھی ایک لگزری سمجھی جاتی تھی، اور لٹریسی کے لحاظ سے بھی اس دور میں خواتین کی لٹریسی کو بھی اہم نہیں سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہندوستان میں صرف 8% خواتین پڑھ لکھ سکتی تھی، جبکہ ہندوستان میں 92% خواتین ناخواندہ تھیں۔ اس کے علاوہ خواتین کو کام کے لیے گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ فیمیلز کی کمائی کی گنجائش زندگی کا ایک مہذب معیار برداشت کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ یہ بات ہے جب 1959 میں ممبئی میں بہت ہی عام پس منظر سے تعلق رکھنے والی 7 حیرت انگیز خواتین کا ایک گروپ ایک کاروباری خیال پر بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوا، جس سے انہیں گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ مارکیٹ میں ایک مسابقتی مصنوعات پیدا کر سکتی تھی، جس کے لیے ابھی تک انہوں نے صرف 80 روپے کی سرمایہ کاری سے آغاز کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک مقامی سٹور پر اپنے پاپڑ بیچنا شروع کیے اور جلد ہی پاپڑ کے بہترین معیار اور ذائقے کی وجہ سے دوسرے دکاندار بھی ان سے پاپڑ خریدنا شروع ہو گئے، اور اس وقت جب انہوں نے اسکیلنگ کرنا شروع کی تو انہیں بہت سستی قیمت پر خواتین کو ملازمت دینے کا موقع ملا، کیونکہ وہ خواتین کی آمدنی کے نایاب ترین راستوں میں سے ایک تھا جس نے انہیں گھر سے کام کرنے کی اجازت دی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا، جب ان خواتین نے اپنی پہلی بورڈ میٹنگ کی، انہوں نے اس حقیقت کو قائم کیا کہ ان کے کاروبار کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوگا، بلکہ ملک کے سب سے چھوٹے گھرانوں کی خواتین کو بااختیار بنانا اور ان کو اپنے خاندان کی پرورش کے لیے روزی روٹی فراہم کرنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے خواتین کو ملازمت پر رکھنے کے بجائے کاروبار میں ملکیت دینا شروع کی، اور ہر اس عورت جو ان کے کاروبار میں شامل ہوئی انہیں ملازموں کے بجائے لیجٹ سسٹر کہا گیا، اور اسی کو آپ اجتماعی مالکیت کہتے ہیں، جس میں ہر ملازم اس طرح کمپنی کے ایک چھوٹے سے حصے کا مالک ہو، منافع ہو یا پھر نقصان، دونوں ہر ایک کی طرف سے مشترکہ ہو۔ لہذا آپ کی عمر، ذات، مذہب سے قطع نظر، یہاں تک کہ اگر آپ لجت پاپڑ انڈسٹری کے سب سے نچلے درجے پر تھے، آپ اب بھی کاروبار کے ایک حصے کے مالک ہوں گے۔ اجتماعی مالکیت کی یہ صنعت ان غیر معمولی اصولوں میں سے ایک ہے جو اسٹاربکس کمپنی کو بناتا ہے۔ اسٹاربکس کے ہر ملازم کو ایک ملازم کے بجائے اس کاروبار میں شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ ہر کوئی بار اسٹاف سے شروع ہوتا جو صارفین کو کافی پیش کرتا، اعلیٰ انتظامی افراد سے لے کر ہر ایک کو کمپنی کے اسٹاک کے اختیارات پیش کیے جاتے۔ لیکن ان دونوں کمپنیوں میں فرق صرف اتنا ہے، اسٹاربکس نے یہ MBA ماسٹر مائنڈز اور $1 ملین کی سرمایہ کی حمایت کے ساتھ شروع کیا، جبکہ لجت کی 7 بہنوں نے یہ اسٹاربکس سے پہلے MBA کی ڈگری کے بغیر 1959 میں کیا۔ لجت کا دوسرا مرحلہ ایک مضبوط سپلائی بنانا تھا، اس لیے انہوں نے دفتر کی بڑی جگہوں کے بجائے گھروں کا استعمال پاپڑ بنانے کے ان کے چھوٹے مراکز کے طور پر کیا، اور یہ ان کی سپلائی چین کی طرح نظر آتی تھی۔ آٹا پہلے ملوں جہاں آٹا بنایا جاتا ہے اور آٹا بننے کے بعد متعلقہ مرکزی مقام تک پہنچتا تھا۔ آٹا جمع کرتے اور کمپنی کی بہنوں کو بس کی سہولت کے ذریعے لایا جاتا، اور پھر گھر جا کر پاپڑ بناتی، انہیں برآمدے میں خشک کرتی اور پھر اگلے دن پاپڑ ڈیلیور کرتی، اور آخر میں پاپڑ کی ترسیل کے بعد وہ ان کے پیسے جمع کرتی۔ اس کے بعد نگرانوں کے اچانک دورے ہوتے ان کے استعمال کردہ تیل کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے، اور پاپڑ کو معیاری طریقے سے تیار کیا جاتا۔ آخر کیوں؟
क्योंकि कारपोरेट सेक्टर में दीवार पर लिखे हुए सिर्फ दिलकश अल्फाज नुक्ते नजर और इक़्तिदार और मिशन को जानते हैं। हर एक तंजीम में मिशन और विजन के बयानात ही इसकी बुनियादें बनाती हैं। अपने वजूद के 62 सालों में एक बार भी लज्जत पापड़ ने अपनी बुनियादी इक़्तिदार से कभी इनहराफ नहीं किया और आज भी 67 ब्रांचों तक तोसी और 42,000 मुलाज़मीन तक तब्दील करने के बाद अपनी मसनूआत को 15 मुख्तलिफ ममालिक में बरामद करने के बाद वो अब भी अपने कारोबार की बुनियादी फलसफे की पाबंदी करते हैं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो।